السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو آج ہم سورۃ النور کی مزید آیات کریں گے اور تقریباً 8 یا 9 آیات یا اس طرح سے ہوں گی۔ میں کوشش کروں گا کیونکہ سورہ نور میں جو آیات ہیں وہ احکامات کے اوپر احکامات سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی اس کے بعد ہم اگلے سیٹ کریں گے جو آیات کا، وہ ایک اسپیسیفک حکم ہوگا۔ اس کے بعد مثال کے طور پر ایسی آیات آئیں گی، صرف 2 ہوں گی، وہ ایک اسپیسیفک حکم ہوگا۔ سو اس طرح سے جہاں جہاں کوئی ایسی بات ہوگی جہاں کوئی آیت جو ہے، کوئی آیات جو ہے، سیٹ آف آیات ہوگا جہاں پر اسپیشلی کوئی فکس حکم ہو جو انہی کے اندر مکمل ہو رہا، وہ ہم اس طرح سیٹ بائی سیٹ کریں گے۔ سو آج جن آیات سے ہم لیکچر کی ابتدا کریں گے، یقین کریں وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ انہا حرف تاکید آ گیا، الذین اس میں موصول، یحبون سے یہاں سے صلہ شروع ہو رہا ہے، یہ صلہ شروع ہو گیا پورا اس کا، جو یعنی یہ اس میں موصول ہو گیا، اس کا صلہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا صلہ ہے، یہاں تک یہ پورا صلہ ہے، یہاں تک یہ پورا صلہ ہو گیا۔ اچھا، اب تو ہم نے ایک کر لیا کہ اس میں موصول، اس کا صلہ، اور الذین یہاں پر چونکہ مبتدا ہے تو یہ اسم انہ بن رہا ہے، یہ اسم انہ بن رہا ہے، اور الذین حالت نصب میں ہے۔ آگے آئیے، یحبون، احب یحب باب افعال میں سے، یحبون فعل مضارع، ہم اس کا فاعل جو اپنے پھر صلہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس میں موصول کو۔ ان الذین یحبون، یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں۔ اب یحبون کا ایک مفعول ہے، اور وہ مفعول پورا جملہ ہے، وہ کہاں سے لے کر، وہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک، یہ پورے کا پورا مفعول ہے یحبون کا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ان حرف مصدریہ ہے جو جملے کو مصدر معول کے میننگ میں لے رہا ہے۔ تشیع الفاحشۃ، شاء یشیع، تشیع نصب ہو گیا ان کی وجہ سے۔ تشیع فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا چونکہ فاعل ہے فاحشۃ، یعنی ان تشیع الفاحشۃ، یعنی جو فحش چیز کو، فحش بات کو یعنی کہ پھیل جانے کو پسند کرتے ہیں۔ تشیع یعنی ہے کہ تشیع الفاحشۃ، شاء یشیع، یعنی کیا ہے، یہاں پر پھیلنے سے مراد ہے کہ فحش بات پھیل گئی۔ شاءت الفاحشۃ، یعنی فحش چیز بات پھیل گئی۔ سو جو لوگ بری بات کے پھیلنے کو پسند کرتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اب یہ فی الذین آمنوا یہ متعلق فعل ہے تشیع کے، یعنی کہاں پھیلنے کے۔ فی حرف جر، الذین اسم موصول، آمنوا صلہ، آمنوا فعل ماضی، ہم فاعل، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے اندر بری بات کے پھیلنے کو پسند کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ تو یہ پورے کو یہاں تک بن گیا اسم انہ۔ آگے جملہ ہے خبر و انہ، یہ پورا جملہ خبر و انہ بن گیا۔ اس خبر و انہ میں بھی پورے کا پورا جملہ موجود ہے، اس میں خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے، عذاب موصوف ہے، علیم صفت ہے، فی الدنیا والآخرہ یہ بھی صفت ہے عذاب کی، کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے ہے عذاب کیسا، دردناک، کہاں پر، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، فی الدنیا والآخرہ، یعنی عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یقین کریں یہ آیت بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اچھا، یہ آیت بہت سارے ٹاپکس کو اپنے اندر کور کرتی ہے۔ پہلی تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فحش چیز ہوتی کیا ہے، یعنی اس کے اندر گندی، یعنی اعمال کی گندگی، جیسے آج کل ہمارا فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ تمام اسی کے اندر آتے ہیں، فحش چیزوں میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو یعنی کسی پر الزامات لگانا، گندے الزامات لگانا، پھر ان کو پھیلانا، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ
جو لوگ یہ ویڈیوز لیک کر دیتے ہیں، آڈیوز لیک کرتے ہیں، تصویریں لیک کرتے ہیں، یہ بھی اسی میں آ گئے. اور وہ لوگ جو گانے فارورڈ کرتے ہیں، موویاں فارورڈ کرتے ہیں، فلمیں فارورڈ کرتے ہیں، اور ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. سو یہاں سے علماء نے لیا ہے کہ یہ جو فلمیں گانے پہلے تو دیکھنا ہی غلط ہے نا، پھر ان کو فارورڈ کرنا، یعنی الیاذ باللہ ایک آدمی گناہ کما رہا ہے، پھر وہ اس گناہ میں دوسرے کو شراکت یعنی حصہ دار بن رہا ہے، تو اس کے دیکھنے کا گناہ بھی اس پر. یہ بات بہت اہم ہے کہ جو لوگ موویز، گانے، فلمیں، تصویریں یہ فارورڈ کرتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں، ری پوسٹ کرتے ہیں فیس بک پر، اس کے یعنی ان تمام ہونے کا گناہ بھی اس کے سر، اور جو اس کو دیکھے گا اس سب کا جو ہے وہ گناہ اس کو جائے گا جس نے انیشیٹ کیا تھا، جو انیشیٹر تھا اس کو اس کا گناہ جائے گا. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سبحان اللہ. یعنی یہ جتنی بات کی جو مضبوطی اور جو اس کا امپیکٹس ہیں اللہ ہی جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے کہ اس کا امپیکٹ ہے کیا. واللہ یعلم، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، یعلم خبر، اللہ یعلم، یعلم کا فاعل ہوا جو مبتدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، فعل مضارع ہے. اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. انتم مبتدا، لا تعلمون خبر، انتم لا نفی کا، تعلمون فعل مضارع، انتم فاعل، وانتم لا تعلمون. آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وَلَوْلَا، اگر نہ ہوتا، فضل اللہ علیکم، تم پر اللہ کا فضل، ورحمتہ، اور اس کی رحمت. مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے، خبر اس کی معذوف ہے. وہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یعنی یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ تم پر اپنا فضل و کرم کیے ہوئے. وہ کیا ہے کہ وہ تم کو ٹائم دے رہا ہے کہ تم توبہ کر لو، تمہیں فوراً عذاب نہیں پکڑ رہا، تمہیں فوراً کچھ نہیں ہو رہا، تمہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو. تو یہ اللہ کا رحم ہے. اسی لیے اس طرح کی آیات کے بعد اکثر آپ کو ملے گا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اللہ کا عذاب پکڑ لیتا. لیکن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، جو کہ اللہ نے پچھلی آیات میں ہم نے سورہ مائدہ اور ڈیفرنٹ صورتوں میں پڑھا ہے کہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. آگے ہے وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. لفظ الجلالہ اسم انا، رؤوف خبر واحد، رحیم خبر ثانی. سو اللہ تعالیٰ خوب یعنی رحم کرنے والا ہے، رحیم، رؤوف نرم ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے والا ہے. آگے چلتے ہیں جی. بیسیکلی ان آیات کا تعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں کو پھیلانے سے متعلق تھا. یعنی بہت ساری آیات کے امپیکٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یعنی ایک تو وہ آئی کس لیے، پھر اس کے مزید تشریحات ہوتی ہیں. یعنی ایسا قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ بہت چند جگہ ہوتی ہیں جہاں پر فکس اسی واقعے سے ریلیٹڈ ہے، لیکن بہت ساری آیات ایسی ہیں جو تا قیامت ان کے احکامات چلتے رہیں گے. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، ندا آ گئی، منادہ ہو گیا، صلہ موصول ہو گیا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کرنا کیا ہے؟ لا تتبعو، لائے نہیں ہو گیا، تابا عین مادہ باب افتعال، نون ڈراپ ہو گیا، انتم فاعل، فعل مضارع مجزوم ہے. لا تتبعو، مت پیروی کرنا، کس کی؟ خطوات الشیطانی، شیطان کے راستوں کی، اس کے قدموں کی، اس کے طریقوں کی. خطوتن، اس کی جمع ہے خطواتن. تو یہ یہاں پر حالت نصب میں مفعول پورا مرکب اضافی ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان. اب یہاں پہ من شرط کے طور پر آ رہا ہے. اتبع یتبع پیروی کرنا، یتبع فعل مجزوم ہوا فاعل، اس کا وہ من کی طرف چلا گیا. من یتبع، جس نے پیروی کی، کس کی؟ خطوات الشیطانی، مفعول ہو گیا. جس نے شیطان کے طریقے کی پیروی کی، اس کے قدموں کی پیروی کی، اس کے قدموں پر چلا، یہ جواب شرط ہے. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَر. نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جو بھی اس کے قدموں پر چلے گا تو ہوگا کیا؟ ہوا اسم انا،
یأمر فعل مضارع یہاں سے خبر و انہ شروع ہوا، یأمر کا فاعل ہوا جو اپنے مبتدا کو فالو کر رہا ہے. فإنہ یأمر وہ حکم دیتا ہے کس کا؟ بالفحشاء والمنکر، واو عطف اس لیے منکر مجرور ہے کہ وہ فحش بات اور غلط گندی بات کا، غلط طریقوں کا، منکر چیزوں کا حکم دیتا ہے. اس کا تو وہ حکم، یعنی جب تم اس کے قدموں پر چلو گے تو وہ یہی حکم دیتا ہے، اس کا اور کوئی حکم نہیں، بس وہ انسان کو غلط راستے پر ہی چلانا چاہتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پھر وہی لولا اب یہاں پر شرط بن کر آ رہا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ہوتا کیا؟ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کبھی بھی کوئی پاک نہ ہوتا. زکا یزکی ہے، زکا یزکی ہوگا یا یزکا، یہ بارہ مجھ اس کا باب کنفیوز ہو رہا ہے. سو زکا کا معنی ہے پاک ہو جانا. ما زکا منکم من احد، یعنی ما نفی کا ہے، فعل ماضی کا صیغہ، ما زکا پاک نہ ہوتا، منکم من احد، بیسیکلی یہ احد یہاں محلن رفع ہے کیونکہ یہ ہے فاعل زکا کا. ما زکا منکم، من جو ہے وہ تاکید کے لیے لایا گیا، ابداً یہ ظرف ہے، مستقبل کے لیے ہوتا ہے. ما زکا منکم من احد ابداً، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا. یعنی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو ہم کب پاک ہو سکتے تھے؟ ہم تو خود کو پاک نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اب زکا یزکی کسی دوسرے کو پاک کرنا، اب یہ فعل متعدی ہے، یہ لازم تھا. لیکن اس کا لفظ الجلالہ اسم لیکن نہ بن گیا، جملہ خبر بن گیا، یزکی من یشاء. اب یزکی فعل مضارع ہے باب تفعیل سے، ہوا اس کا فاعل ہے جو اپنے اسم یعنی لیکنہ کے اسم کو فالو کر رہا ہے، اور اس کا جو مفعول ہے وہ ہے من یشاء. من اسم موصول، شاء یشاء چانا فعل مضارع، ہوا اس کا فاعل. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ صرف اسے ہی پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جس کو وہ پاک کرنا چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، سمیع خبر، علیم خبر. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. آگے چلتے ہیں جی. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ آیات یقین کریں بہت اہم ہے. اس کے اندر خاص طور پہ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ دعوت دے رہی ہے کہ بھائیوں بہنوں نرم دل رہو، معاف کرنے میں جلدی کرنا. کوئی معافی مانگ لے وہ اکڑ نہ جانا، ڈٹ نہ جانا، بلکہ معاف کر دینا. کیوں؟ ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں. تو لا ہے نہیں کا، لا یأتلی، حمزہ لام واو مادہ باب افتعال، اطلا یأتلی، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم اٹھانا. سو قسم اٹھانا کہ میں یہ کام کرنے کی قسم اٹھاتا ہوں. سو لا نہیں ہے، لا یأتل، لا یأتل، اطلا یأتلی. ٹھیک ہے، یہاں سے یا جو ہے وہ مجزوم ہونے کی وجہ سے گر گیا. لا یأتلی یعنی نہیں اٹھائے، لا یأتلی، لا نہیں ہے، یہ فعل مجزوم ہے مضارع. اب یأتلی کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہے، دیکھیں یہ اولو حالت رفع میں، اولو الفضلی والسعاتی، یہ واو عطف ہے، یہ عطف اس پر ہو رہا ہے. منکم، یہ بیسیکلی اس اولو الفضلی کی صفت ہے. سو ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعاتی، یعنی تم میں سے جو فضل والے ہیں، وسعتی اور وسعت والے ہیں، ان کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کو فضیلتیں دی ہیں. ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعاتی، جن کو جو فضل والے ہیں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ ہرگز قسم نہ اٹھائیں. کس بات کی؟ وہ قسم کس بات کی اٹھانی؟ یہ جملہ مفعول بن کر آ رہا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ پورا جملہ مفعول ہے. ان یؤتوا اولی القربا، ان ہے مصدریہ، آتا یؤتی دینا، باب افعال میں سے حمزہ تا یا. اب تو یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا باب. نون اس کا ڈراپ ہو گیا، یہ منصوب ہے، فعل مضارع منصوب ان کی وجہ سے. یؤتو اس کا ہم فاعل ہے کہ فضل والے اور وسعت والے جو تم میں سے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قسمیں نہ اٹھائیں. کس بات کی؟ ان یؤتوا اولی القربا. اچھا، یہاں پر ان کے بعد ایک لا محذوف ہے. دیکھیں میننگ سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا کس بات کی قسم اٹھانی ہے.
ان یؤتوا اولی القربا، یؤتوا فعل مضارع، اس کا جو مفعول ہے وہ ہے اولی، ان یؤتوا اولی القربا والمساکین یہ مفعول حالت نصب میں، والمہاجرین حالت نصب میں مفعول۔ اب مہاجرین کی صفت ہے وہ کہاں ہجرت کرنے والے ہیں؟ فی سبیل اللہ۔ سو فضل والوں کو، وسعت والوں کو چاہیے کہ وہ قسمیں نہ اٹھائیں کس بات کی کہ وہ نہیں دیں گے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں کہ ان کو وہ عطا نہیں کریں گے۔ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں وہ کہ ان کو وہ نہیں دیں گے، ان کو بس بند کر دیں گے۔ یہ کیوں آیت آئی؟ یہ آیت آئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کیا کرتے تھے، ان کے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن وہ خبر پھیلانے والوں میں مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ تو جب یہ برات نازل ہو گئی تو انہوں نے فوراً قسم اٹھا لی کہ میں اب مستہ کی مدد نہیں کروں گا۔ پھر اللہ نے آیات نازل کی، نہیں قسم اٹھانی ہے، تم اپنا کام جاری رکھو، کیوں؟ معاف کر دو نا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الا تحبون، استفہام لائے نفی، تحبون فعل مضارع انتم فاعل، کیا تم پسند نہیں کرتے؟ کیا پسند نہیں کرتے؟ ان یغفر اللہ لکم، قربان جائیں، یہ مفعول ہے اس جملے کا پورا، ان مصدریہ، یغفر منصوب ہوا، اللفظ الجلالہ فاعل یغفر، لکم متعلق، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تمہیں بھی تو معافی لینا پسند ہے، تم بھی تو پسند کرتے ہو جب تم غلطی کرو، گناہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی تو اللہ تمہیں معاف کرتا ہے، وہ تم پسند کرتے ہو تمہیں معاف کیا جائے۔ جب تم سے معافی مانگی جاتی ہے تم اکڑ جاتے ہو کہ نہیں معاف کرنا، میں نہیں کرنا معاف، جی جو کرنا کر لو، میں مر جاؤں گا، معاف نہیں کروں گا۔ اتنی بڑی بات، خود غلطیاں کر کے، بلنڈر مار کے، سب کچھ تباہ کر کے رب سے کہ اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اور جب تمہارے سامنے کوئی غلطی کرتا ہے، تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تم اکڑ جاتے ہو کہ میں نہیں کرنا معاف۔ اللہ کتنے پیارے انداز میں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ اللہ، یا اللہ سب کو معاف کیا، ہم نے جنہوں نے کبھی کوئی خطا کی، کوئی غلطی ہوئی کسی سے یا کسی سے دانستہ غیر دانستہ، سب کو معاف کیا۔ اور یا اللہ جن سے میں نے کوئی زیادتی کی میں چاہوں گا کہ ان سے معافی مانگ لوں، اور اگر کوئی نہیں مانگی ہو تو یا اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کو معاف فرما دے، میں تو ان کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس لیے علماء صحیح فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں۔ واللہ غفور الرحیم، لفظ الجلالہ مبتدا، غفور رحیم خبر، اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سو اب یہاں پر دیکھیں کیا ہوتا ہے، کتنی پیاری بات آئی۔ جب لڑائی ہوتی ہے نا، دھنگا فساد ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جو طاقت والے ہوتے ہیں یا کسی کی مالی امداد کر رہے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے مالی امداد روکی جاتی ہے۔ یہ ایک انداز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے منع فرما دی کہ یہ نہیں کرنا، جبکہ عموماً ہوتا ہے ایسا ہی، سب سے پہلے اس کی مالی امداد بند کرو جی۔ نہیں، مزہ تو تب ہے کہ تمہارے خلاف بھی جا رہا ہے، تمہیں معلوم بھی ہے، پھر بھی تم اپنی مدد جاری رکھے ہوئے ہو، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی، اور اللہ یہ چیز دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ تمہارا یہ عمل رائے گاں کر دے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ ان حرف تاکید، الذين اسم موصول، یرمون رما یرمی، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی تو تیر پھینکنا، لیکن یہاں پہ کسی پر الزام لگانے کی میننگ میں بھی آتا ہے۔ سو یرمون فعل مضارع، ہم فاعل، محصناتی حالت نصب میں ہے، محصناتن کی جمع ہے محصناتن، محصناتن محصناتن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یعنی جو عورتیں اپنے آپ کو پاک رکھتی ہیں، اپنی حفاظت رکھتی ہیں، اپنی پاکیزگی کی۔ سو الغافلاتی یعنی یہ اس کی صفت ہے، غافلاتن یعنی وہ غافل ہیں تمام برائیوں سے، ان کو نہیں پتا کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات یعنی سادہ، جس کہتے ہیں معصوم سادہ۔ سو ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، یقیناً وہ لوگ جو پاک سادہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں۔ اب یہ پورا جملہ اسم مؤنث بن گیا۔ اچھا پھر وہ عورتیں بھی کون سی ہیں؟ المؤمناتی۔
سو یہ مومن عورتیں ہیں، یعنی وہ عورتیں بھی کیا ہیں؟ مومن ہوں، مومن عورتیں ہوں۔ اب یہ اسم انہ بنا تو آگے جملہ بن رہا ہے خبر انہ، یہ خبر ایک بن رہی ہے اور یہاں سے خبر دو بن رہی ہے، تو اس کی دو خبریں ہو گئی۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، مجہول کا صیغہ ہم نائب الفاعل، وہی جو لوگ کرنے والے ہیں کہ ان پر لعنت کی گئی فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، یہی پہلی والی بات ہی پورا جملہ ہے، خبر مقدم ہے مبتدا مؤخر ہے، یقیناً ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، پہلے دردناک اب بڑا ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یوم یہاں پر ظرف بن رہا ہے، اس دن، آگے مضاف الیہ جملہ، تشہد فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، کیونکہ اس کا فاعل ہے السنتہم وایدیہم وارجلہم، تین فاعل ہیں اور تینوں جسم کے اعضاء ہیں، لسان ان کی جمع ہے، السنت غیر عاقل کی جمع ہے، ایدن یدن ویسے ہی مؤنث ہے اس کی جمع ہے، رجل کی جمع ہے ارجل، سو اس لیے یہ واحد مؤنث ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، علی کا مطلب خلاف، حق میں نہیں، خلاف، جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کی ٹانگیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، کس بات کی؟ بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، بما کانوا، ما اس میں موصول با کے ساتھ، اور علماء نارملی اس کو مصدریہ کہتے ہیں، کانو اس کا ہم اسم ہو گیا، یا یعملون اس خبر بن رہا ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہم فاعل، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، تو یہ ٹانگیں، ہاتھ اور منہ، زبان بتائے گی کہ ہاں جی کیا کیا، یعنی آپ دیکھیں تین اعضاء پر اکتفا، زبان، ہاتھ اور ٹانگ، زبان سے جو کچھ بولا، ہاتھوں کو جن چیزوں میں استعمال کیا، ٹانگوں کو جس طرف قدم اٹھا کر گئے، تو سب مجموعہ ہو گیا نا، اب زبان بھی شامل، تو یہ تین ہی اعضاء ہیں جو تباہی پھیرے ہوئے ہیں۔ سو یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ آگے چلتے ہیں جی، یومئذ، اس دن، پھر یہ یومئذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی واقعے کے ہو جانے کے بارے میں ہے، بعض علماء فرماتے ہیں یومئذ کھانا، یومئذ یکون، یعنی جب یہ بات ہو جائے گی، اذن یہ تنوین کہتے ہیں، تنوین عوض ہے، یہاں پہ جملہ محذوف ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ پچھلی بات جو بیان کی گئی ہے جب یہ ہو جائے گی، سو یومئذ، جس دن یہ سب ہوگا، یہ گواہیاں ہوں گی، اور یہ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوفیہم اللہ دینہم الحق، وفا یوفی، پورا پورا دینا، لفظ الجلالہ فاعل، ہم مفعول، واو فا یا مادہ، یوفیہم اللہ دینہم کیا ہے؟ جزا، بدلہ، یہاں دین سے مراد یہ نہیں اسلام، یہاں بدلہ ہے، جیسے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، جزا ہے، بدلہ، یوفیہم اللہ دینہم، وہ ان کو بدلہ دے گا، کیسا؟ الحق، الحق، حق کی بنیاد پر وہ بدلے دیے جائیں گے، وہ جزائیں دی جائیں گی۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، یعلمون فعل مضارع ہم فاعل، وہ جان لیں گے، کیا جانیں گے؟ یہ پورا جملہ ہے، لفظ الجلالہ اسم انا، حق مبین، دو خبریں تھیں، ہوا ضمیر فصل آئی، حصر کا مفہوم، وہ جان لیں گے کہ یقیناً اللہ ہی حق ہے اور واضح ہے، مبین، واضح کرنے والا ہے، مبین یعنی واضح کر دینے والا ہے۔ اب جب فیصلہ ہوگا تو پھر مبین ہوگا نا، ابانا یبین سے اسم الفاعل کا صیغہ۔ آگے آیت آئی ہے جی بڑی امپورٹنٹ، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، بالکل آسان، یعنی یہ سمجھے یہ آپ کی گرامر کے ابتدائی جملوں میں سے ہے۔ خبیثن کی جمع ہے، خبیثتن کی جمع ہے، خبیثات مبتدا، یہ خبر، شبہ جملہ خبر، خبیثن برا، گندا، بری، اور یعنی بری مؤنث جو ہیں، بری عورتیں، للخبیثین، خبیثون، خبیثن کی جمع مذکر سالم، بروں کے لیے ہیں، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون، اور برے مرد، للخبیثات، بری عورتوں کے لیے ہیں، الطیبات، پاک عورتیں، للطیبین، پاک مردوں کے لیے، والطیبون، اور پاک مرد، للطیبات، پاک عورتوں کے لیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اکثر یہ اس کو باتوں سے بھی لیا ہے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی دیکھیں
بعض لوگ کہتے ہیں جی آیت تو یوں کہتی ہے لیکن وہاں ایک نیک مرد اور نیک عورت کی شادی ہو گئی ہے. اللہ تو فرماتے ہیں الطیبون للطیبات الطیبات للطیبون اور الخبیثات للخبیثین الخبیثون للخبیثات. تو پھر یہ کیسا ہے بھائیو؟ یہ ایسا ہے کہ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو برے لوگ ہیں، جو بری عورتیں ہیں، وہ برے مردوں کو پسند کرتی ہیں. اب جو دو شادیاں، جو ایک شادی ہوئی ہے برے مرد اور اچھی عورت کی، اس شادی میں ان دونوں کی کوئی پسند تو شامل نہیں تھی، یہ تو بس رشتہ داروں نے کر دی، حالات نے ان کی شادی کروا دی. لیکن اصل میں دلی طور پہ اس مرد کو یہ نیک عورت پسند نہیں ہے، اس کا تعلق انہی گندوں کے ساتھ ہی ہے. تو یعنی گندی عورتیں گندے مردوں سے تعلقات رکھنا پسند کرتی ہیں. کسی مولوی سے تھوڑی رکھیں گی، یا مولوی کسی گندی عورت سے تھوڑی تعلق رکھے گا. وہ ایک جیسی روحیں ایک جیسے کو پسند کرتی ہیں نا. جیسا کہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ رشتہ لینے آئے، ان کو لڑکی کا برقع پسند نہیں تھا. کیوں؟ اس لڑکے میں گندی روح تھی، اس لیے اب اس کو اچھی روح نہیں پسند آ رہی، اس کو ہضم نہیں کر پا رہا. اس لیے تو فرمایا الطیبون للطیبات، پاک ہوتا تو پسند کرتا نا، وہ نہیں پسند آ رہی چونکہ روح گندی ہے. مطلب روح گندی سے مراد میرا یہ نہیں، روح تو روح ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال گندے ہیں، اس کے اندر کا جو انسان ہے اس کی سوچ گندی ہے، وہ سوچ بری ہے، بری سوچ والا ہے، بری سوچ والا ہے. تو کیا ہے کہ اس کو برا پسند ہے، اچھا پسند نہیں ہے. نیک آدمی ہوگا تو کہے گا ماشاءاللہ تو بڑی اچھی بات ہے. کیوں؟ مسئلہ تو نہیں، ذہن ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سو یہ کبھی بھی نہ سوچیے گا یار یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا بندہ گندا ہے عورت اچھی ہے، یا عورت گندی ہے بندہ اچھا ہے. وہ تو بھائی شادی ہو گئی نا، لیکن اصل میں جو اوریجنلی اس بندے کو گند ہی پسند ہے یا اس بری عورت کو برا ہی پسند ہے. سو اصل بات یہ ہے، یہ اصل بات بیان فرمائی گئی ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی گندی بات کی جاتی ہے کسی محفل میں تو گندی بات پسند کرنے والے سب نہیں ہوتے ہیں. اب یہاں سے علماء نے جو باتوں کو مراد لیا ہے کہ کوئی گندی بات کرے گا تو اس کو پسند، جو 10 لوگ بیٹھے ہوں گے ان میں سے 6 کریں گے، 4 نہیں کریں گے. ان میں سے وہی پسند کریں گے جو خود گندے ہوں گے. جو غلاظت پسند کرتے ہوں گے وہ گندی باتوں پر جائیں گے، ان کو کامنٹ کریں گے، ان کو ری ٹویٹ کریں گے، ان کو ری پوسٹ کریں گے، ان پر مزے لیں گے. چونکہ گندے ہیں نا تو گندی باتیں پسند ہیں. اچھے ہوں گے وہ اچھی باتوں کو پسند کریں گے. سو بعض علماء نے اس کا یہ بھی میننگ بیان کیا ہے. بہرحال اولئک مبرؤون مما یقولون، اب یہاں سے علماء نے اس کو مرد اور عورت سے اس لیے لیا کہ اگلی بات ہی آ رہی کہ اولئک، کہ وہ سب مبرؤون مما یقولون، یعنی وہ جن کو گندا کہا جاتا ہے، یا بیسیکلی یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے سے ہے کہ اولئک وہ لوگ کیا ہیں، مبرؤون، مبرؤن اسم مفعول کا صیغہ، برأ یبرئ، مبرؤن جس کو پاک کیا جائے، یعنی جو برات، جس کی برات کا اعلان کیا جا چکا ہو، برات کرنے والا اور جس کو، یعنی جس کی برات کی جا چکی ہو کہ یہ پاک ہے. سو اولئک مبرؤون، کہ وہ سب مبرہ ہیں، بری الذمہ ہیں. کس بات سے؟ من ما یقولون، اس بات سے جو وہ کہتے ہیں. من حرف جر ما موصولہ، یقولون فعل مضارع ہم فاعل. سو وہ سب مبرہ ہیں ان باتوں سے جو دوسرے ان کے بارے میں کر رہے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو یہ جن کو مبرہ اللہ نے قرار دیا ان کے لیے انہوں نے کیا فرمایا؟ خبر مقدم مبتدا مؤخر، مبتدا جو ہیں وہ 2 ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور پاک رزق ہے، باوقار رزق ہے. جی تو لیکچر کے دوران یہ والی بات تو میں بھول گیا، ولیعفو ولیصفحوا، یہ لام امر ہے، یہ بھی لام امر ہے، فعل مضارع کے صیغے ہیں، دونوں مجزوم ہوئے. عین فا واو مدہ افا یعفو، اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا. اور یصفحوا صاد فا صفح یصفح با فتح سے، اس کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا. تو یہاں اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ولیعفو ولیصفحوا، معاف کر دیں، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں. ہم ان کا فاعل ہے، اس کا بھی فاعل ہم ہے. جی تو تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کی گوشمالی یہ تیسری سرزنش ہے اس شخص کے لیے جو کوئی بری بات سنے اور اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کی باتوں کو اسے نہیں پھیلانا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے جو آیت ہم نے پڑھی، وہاں پر اس کا مطلب ہے کیونکہ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے بری باتوں کا ظہور ہو
تب ان کے لیے دنیا میں بھی حد کی صورت ہے اور آخرت کی سزا تو جہنم کی ہے ہی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، لہٰذا اپنے تمام امور و معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹا دو، رشد و بھلائی پاؤ گے۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته۔ اللہ اکبر۔ لوگوں اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو، ولا تعیروہم، انہیں تانے مت مارو، انہیں تانے مت دو، یعنی بعض دفعہ کوئی لوگ گناہ کر رہے ہیں نا تو لوگ تانے دے دے کے اس کو مار دیتے ہیں۔ ولا تطلبوا عوراتہم، ان کی جو چھپی ہوئی باتیں ان کے پیچھے مت جاؤ، مت کرے دو ان کو۔ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جس نے کسی مسلمان بھائی کی یعنی راز کی باتوں کو، چھپی باتوں کی تلاش میں وہ لگ گیا، طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ اس کے رازوں کے پیچھے لگ جائے گا تو ہوگا کیا، حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ، یہاں تک کہ وہ اسے اس کے گھر میں بیٹھے کو ذلیل و خوار کر دے گا، اس کو شرمندہ کر دے گا، اس کے رازوں کے پردے پھاڑ دے گا جو ایسا کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی یاد دہانی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اس کی بات ہم کر چکے، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر دوسرا معاملہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ خطوات سے مراد شیطان کے طریقے، رستے، وہ باتیں جن کا وہ حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور وہ خوب سننے والا ہے۔ اہل فضل جود و سخا کی ترغیب، یعنی لوگ جو فضل والے ہیں ان کی ترغیب دی گئی۔ یہ لفظ العلیہ سے ہے جس کے معنی قسم کھانے کے ہیں، یعنی تم قسم نہ کھاؤ کہ تم اپنے محتاج رشتہ داروں مہاجروں سے صلہ رحمی نہیں کرو گے۔ صلہ رحمی کے سلسلے میں یہ حد درجے کی نرمی اور شفقت کی ترغیب دی گئی ہے۔ معاف کر دیں اور درگزر کریں اس برائی اور تکلیف سے جو انہوں نے پہنچائی۔ ان لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق کے ساتھ حد درجہ حلم، لطف و کرم کا اظہار ہے۔ یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خرچ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھنے والوں میں شامل تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا نازل فرمائی تو مومنوں کو فرحت اور مسرت اور قرار نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہتان میں حصہ لینے والے مومنوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ان میں بعض پر حد بھی قائم کی گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وَلَهُ الْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ، صدیق اکبر کو ترغیب دی کہ وہ اپنے رشتہ دار مصطح بن اثاثہ پر شفقت کریں، اور اب وہ آپ کے خالہ کا بیٹا تھا اور حد درجہ مسکین آدمی تھا اور اس کے پاس کچھ بھی مال نہ تھا، لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خرچ کیا کرتے تھے۔ وہ مہاجرین میں سے تھا، اس سے بھی زبان کی لغزش ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس پر حد بھی قائم کی گئی۔ یاد رہے، حد بھی قائم کی گئی۔ بدری صحابی کہاں ہیں ہم؟ بدری صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا آج کے بعد جو مرضی کرو، لیکن پھر بھی حد قائم کی گئی ان پر، تو ان کو بھی چھوڑا نہیں گیا تھا۔ آگے پاک دام عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو پاک دامن برے کاموں سے بے خبر ایماندار عورتوں پر بدکاری کے تہمت لگائیں، اور ہر پرہیزگار عورت کی نسبت امہات المومنین زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس آیت میں داخل ہوں، بالخصوص جبکہ ان آیات کے نزول کا سبب بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے یا آپ پر اس طرح کا کوئی بہتان لگائے جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا مخالف ہے، اور دیگر تمام امہات المومنین کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخر دونوں میں لعنت کیے گئے ہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں سب ان کے خلاف ان کے کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ کہ مشرکین جب یہ دیکھیں گے کہ جنت میں نمازی ہی داخل ہو رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ آؤ ہم اپنی بدعمالیوں کا انکار کر دیں، پس وہ انکار کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، پھر ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی وہ چھپا نہ سکیں گے۔
ارشاد باری تعالیٰ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں دین سے مراد حساب ہے، اور قرآن مجید میں جتنی دفعہ بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے حساب ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بعض ائمہ تفسیر نے اسی طرح کہا ہے وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ برحق ہے، حق کو ظاہر کرنے والا ہے، یعنی اس کا وعدہ وعید حساب سب کچھ عدل پر مبنی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہیں کیونکہ یہ سب سے پاک باز انسان کی زوجہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور ناپاک مرد ہی ناپاک باتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور پاک باتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پاک مرد ہی پاک باتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ نیز انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آیت کریمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہتان باندھنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بری بات برے لوگوں کو ہی زیب دیتی ہے، اور پاکیزہ بات پاک لوگوں کو زیب دیتی ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ پاک لوگ ان بری باتوں سے بری ہیں جو خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں۔ عبد الرحمن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ تو اس کی تفسیر کے مطابق ان لوگوں نے جو کہا وہ لازمی طور پر انہی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا ہے، اس لیے وہ پاک ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پاک سے پاک انسان زیادہ پاک باز ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپاک ہوتی تو وہ شرعاً اور قدراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آنے کے لیے قطعاً موضوع نہ ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ پاک ہیں، ان باتوں سے بری ہیں جو خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں، یعنی وہ ان پر بہتان باندھنے والے دشمنوں کی باتوں سے بہت بعید ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے۔ اسی طرح اس جھوٹی بات کے منسوب کرنے کی وجہ سے ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتوں سے بھری ہوئی بہشتوں میں اس آیت کریمہ میں وعدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جنت میں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں بھی امہات المومنین سے محبت کرنے والا بنا دے، اور جو لوگ امہات المومنین کے بارے میں آج بھی الفاظ کہتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پھر تو ان کو ہلاک فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ آمین یا رب العالمین۔